الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلم أمتي معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب ومكن له في البلاد وقه العذاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. برادران اسلام، رجب المرجب کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور اس ماہ مبارک میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بے شمار واقعات، اور اسی طرح سیرت اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بے شمار واقعات ہمیں ملتے ہیں. لیکن اس ماہ مبارک میں ایک خاص واقعہ جو کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال کے حوالے سے ہے کہ 22 رجب المرجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس دنیا سے وصال ہوا، اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے ان درخشندہ ستاروں میں سے ہیں جن کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 12 احادیث مبارکہ جو کہ کتب حدیث میں ہمیں ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعائیں دی، خوشخبریاں دی. لیکن تاریخ کی ستم ظریفی ہے کہ تاریخ میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک متنازع حکمران اور متنازع شخصیت بنا کر امت کے سامنے پیش کیا گیا. اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ
کی عظمت، آپ کی رفعت، آپ کی امت پہ احسانات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، حضرات تابعین اور تبع تابعین کے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عنوان سے ان کی عظمتوں اور ان کی رفعتوں کا اقرار۔ آج بدقسمتی سے ایک مخصوص طبقے کے پروپیگنڈے کی وجہ سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور ان کی شان اہل سنت والجماعت کے عام عوام الناس کے اذہان میں اس کو متنازع بنا دیا گیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے علماء، ان کے خطباء، ان کے قلمکار وہ بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور ان کی شان اور ان کی رفعت کو بیان کرنے سے گھبراہٹ سی محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی 3 رشتہ داریاں تھیں۔ اور آج عمومی طور پر جو ذکر کیا جاتا ہے وہ صرف ایک رشتہ داری کا، کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ ام حبیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک کہ تقریباً 20 سال وہ شام اور اردن، آج جو 2 ملک ہیں، ان کے گورنر رہے۔ دور فاروقی میں بھی اور دور عثمانی میں بھی اور دور علی میں بھی، اور تقریباً 19 سال آپ شرکت بلا غیر پورے عالم اسلام کے حکمران رہے۔ تو یہ سارا دور، یعنی یہ تقریباً 39-40 سالہ دور، اور اس دور میں سیدنا معاویہ کی کارنامے، ان کا تدبر، ان کی سیاست، اسلام اور مسلمانوں کے لیے ان کی خدمات، ان تمام چیزوں کو ایک طبقے نے، کیونکہ تاریخ جو ہم دیکھتے ہیں تو وہ تاریخ ان تمام کمالات کو، ان تمام عظمتوں کو، ان تمام خدمات کو یکسر نفی کرتی ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سب سے پہلے قرآن
یہ جو ابھی آیات کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، تو یہ آیات کریمہ اللہ تبارک و تعالی نے کاتبان وحی کی عظمت میں بیان کی ہیں، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام کتب۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اعزاز حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کاتبان وحی تھے، جن کو یہ حکم تھا 6 صحابہ کرام کہ جو بھی وحی نازل ہوتی تو وہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے، تو ان میں ایک سیدنا معاویہ، تقریباً 12 صحابہ کرام، ان میں سے 6 نمبر سیدنا معاویہ کا۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رفعت، ہم کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد حضرات تابعین اور تبع تابعین، ان کے اقوال اور ان کے افعال اور ان کے اعمال پر پرکھیں گے۔ ہم وہ تاریخ ہے جو متعصبانہ تاریخ ہے، ہم اس کو چھوڑ کر ہم کتاب اللہ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشخبریاں اہل سنت والجماعت کے نزدیک وہ معیار ہے، وہ کسوٹی ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبدالرحمن بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لمعاویہ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اس میں 3 دعائیں اللہ نے سیدنا معاویہ کو، رسول اللہ نے سیدنا معاویہ کو، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ تو معاویہ کو علم کتاب یعنی کتاب اللہ کا علم عطا فرما، کتاب اللہ کے رموز عطا فرما، کتاب اللہ کے اسرار عطا فرما۔ تو یہ پہلی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کتاب کی کہ اللہ تو سیدنا معاویہ کو علم کتاب عطا فرما، علم کتاب کے رموز و اسرار عطا فرما، اور دوسرا فرمایا وعلمہ الحساب۔ اور بعض علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہاں اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت معاویہ کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ جو علم کتاب اللہ کو دے تو پھر اس کو نافذ کرنا، علم حساب، اس لیے کہ قیادت کے لیے علم اور پھر اس علم کو عمل میں لانا، یہ دونوں باتیں ضروری ہیں۔ تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ اللہ معاویہ کو علم کتاب بھی دے، علم کتاب کے رموز و اسرار بھی دے،
اور پھر اس کو نافذ کرنے وعلم الحساب، اور پھر اس کو نافذ کرنے کی بھی توفیق عطا کرے۔ تو یہ تو گویا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور ان کی حکمرانی کی طرف یہ اشارہ تھا۔ اور پھر اگر اس دور خلافت میں کوئی اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے تو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دعا فرمائی کہ وقت العذاب، کے اللہ کے معاویہ سے عذاب کو معاف فرما دے۔ کہ اگر کوئی اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے، جیسا کہ آج دنیا میں اس وقت جو سب سے بڑا پروپیگنڈا، اس وقت جو امت کے سامنے جو ایک ہی رخ سیدنا معاویہ کا رکھا جاتا ہے تو وہ جگہ صفین کا رکھا جاتا ہے، وہ ایک ہی رخ ہے بس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور باوجود اس کے کہ سیدنا معاویہ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ ان کا آپس میں اختلاف تھا، اختلاف رائے موجود تھی، لیکن آپس کا باہمی احترام اور باہمی عزت اور باہمی وقار دونوں طرف سے تھا۔ کہ دونوں طرف سے سیدنا علی کرم اللہ وجہ، ان کا قول باقاعدہ کتب شیعہ کے اندر بھی موجود ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے کہ ہمارا رب بھی ایک ہے، ہمارا قرآن بھی ایک ہے، ہمارا نبی بھی ایک ہے۔ رب کو ماننے میں، قرآن کو ماننے میں، نبی کے ماننے میں نہ میں کسی سے آگے ہوں نہ مجھ سے کوئی آگے ہے۔ ہاں، ہمارا اختلاف خون عثمان پر ہے۔ اور اسی طرح سیدنا معاویہ کرم اللہ وجہ کہ تاریخ دوران میں آج بھی موجود ہے کہ جب قیصر روم نے مملکت اسلامیہ پر دعویٰ بولنے کی کوشش کی تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور اسے متنبہ کیا کہ خبردار اگر تم نے حملہ کرنے کی کوشش کی، ورنہ میں اپنے چچا زاد کے ساتھ صلح کر کے تمہارے لیے دنیا کی یہ زمین تنگ کر کے رکھ دوں گا۔ تو ان کا آپس کا احترام، آپس کی عزت باوجود اختلاف رائے وہ قائم تھا، اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی محفلوں میں حضرات صحابہ کرام سے فرماتے ہوتے تھے کہ میرے سامنے علی کی عظمتوں کو بیان کرو، میرے سامنے علی کی رفعتوں کو بیان کرو، باقاعدہ بیان کروایا کرتے تھے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تین دعائیں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی کہ اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ اور اس طرح ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد وقہ العذاب۔ اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امارت اور آپ کی خلافت اور آپ کی حکمرانی کی خوشخبری کی کہ اللہم علمہ الکتاب، کہ اللہ تم معاویہ کو علم کتاب عطا فرما، کتاب کا علم عطا فرما،
کتاب کے رموز و اسرار عطا فرما، وَمَكِّن لَهُ فِي الْبِلَادِ، اور اس کو زمین پر قرار عطا فرما، اقتدار عطا فرما۔ اور پھر آگے فرمایا وَقِهِ الْعَذَابَ، کہ اللہ معاویہ کو عذاب سے بچا، کہ اگر کوئی اجتہادی غلطی ہو جاتی ہے تو اسے درگزر فرما۔ اور اسی طرح آگے ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم علمہ المعاویۃ حسابہ ووقعہ العذاب، کہ اللہ معاویہ کو علم حساب عطا فرما۔ علم حساب سے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ایک تو یہ ریاضی مراد نہیں ہے کہ 2 + 2 2 + 4، نہیں، یہ جو علم کتاب ہے اس کتاب کو عملی طور پر اس کا نفاذ عطا فرما، کہ اس کتاب کو عملی طور پر، اور دنیا شاہد ہے، تاریخ گواہ ہے اس کے اوپر، اپنے بھی یہ مانتے ہیں اور غیر بھی یہ مانتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مبارک جو 19 سالہ دور حکمرانی کا، پہلے تو گورنری کا دور تھا، تو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی عملی تطبیق، عملی نفاذ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں، کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملی طور پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم اسلام کہ نصف دنیا سے زیادہ پر اس وقت حکمرانی تھی، نصف دنیا سے زیادہ، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نفاذ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کر کے دکھایا، اور آج بھی دنیا اس کی معترف ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رعب، جیسے کہ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص، ان کا قول آتا ہے کہ ایک دن انہوں نے فرمایا کہ معاویہ کا رعب ایسا رعب تھا کہ دنیا کفر اس کے سامنے لرزتی تھی۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا عمر سے بھی زیادہ رعب تھا؟ تو فرمایا نہیں، عمر تو سب سے زیادہ بھاگوڑ تھے امت میں، عمر تو وہ تھا کہ جس سے تو شیطان بھی پناہ مانتا تھا، لیکن عمر کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد اس امت میں دنیا کفر پہ اگر کسی کا رعب تھا تو وہ سیدنا معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کا رعب۔ اس لیے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہنے لگے کہ اگر میں نے معاویہ کا دور خلافت دیکھا ہے، اور اگر تم دیکھتے معاویہ کا دور خلافت تو تم یقیناً یہ کہتے کہ معاویہ اس امت کا مہدی ہے، اور اس امت کا مہدی اس لیے کہا گیا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال معاویہ اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، کہ اللہ تو معاویہ کو ہادی بھی بنا دے اور مہدی بھی بنا دے،
ہادی یعنی جو کہ خود ہدایت یافتہ، کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی صحابہ کے لیے ارشاد فرمایا، خلفائے راشدین کے لیے، کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خصوصی طور پر علیحدہ بھی دعا فرمائی کہ اے اللہ تو معاویہ کو ہادی بھی بنا دے اور مہدی بھی بنا دے، کہ معاویہ ہادی ہے، ہدایت یافتہ ہے، تربیت یافتہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کتاب اللہ کا، رسول اللہ کی تعلیمات کا، رسول اللہ کے فرامین کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا، اور معاویہ مہدی بھی ہے، کہ معاویہ کو دیکھ کر، معاویہ کے کردار کو دیکھ کر، معاویہ کے اقتدار کو دیکھ کر، معاویہ کی سیرت کو دیکھ کر، معاویہ کی صورت کو دیکھ کر اگر کوئی ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کا کردار کافی ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک دن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے تھے، تو دوران وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب فرمایا، قال لمعاویہ ان ولیت الامر فاتق اللہ واعدل، گویا کہ یہ بشارت تھی سیدنا معاویہ کی کہ اے معاویہ، جب تجھے اقتدار مل جائے، ان ولیت الامر، جب تو اقتدار میں آ جائے، جب تجھے اقتدار مل جائے تو دو کاموں کو ضرور کرنا، ان کو نہ چھوڑنا۔ ایک فاتق اللہ، کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈر کر ہو حق کے حکمرانی کو ادا کرنا، اور دوسرا فرمایا وَاعْدِلْ، اور عدل کو قائم کرنا۔ اور امارت اسلامیہ، ریاست مدینہ کا بنیادی کردار یہی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک اور اس کے بعد حضرات خلفائے راشدین کا دور مبارک، وہ انہی دو بنیادوں پر قائم ہے۔ اور یہی اسلام کا سب سے بنیادی حسن ہے، نظام اسلام کا سب سے بنیادی اصول ہے کہ اقتدار میں ایک تو اللہ کا خوف اور اللہ کے سامنے جواب دہی۔ اسی لیے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول آج پوری دنیا کے اندر وہ ضرب المثل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر جائے گا تو کل قیامت کے دن عمر اس کا جواب دہ ہوگا۔ اور وہ بڑھیا کا وہ مشہور قصہ کہ گھر میں فاقے تھے اور سیدنا عمر کو جب پتہ چلا اور خود بوری اٹھا کر لے جانے لگے، خادم نے کہا کہ میں اٹھاتا ہوں، کہا نہیں، کل قیامت کے دن تو میں نے جواب دیا۔
تو اللہ کا ڈر اور دوسرا عدل، انصاف، یہ دو چیزیں بنیاد ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کفر اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیاست، آپ کی ریاست، آپ کا دور حکمرانی، کہ اس میں یہ دونوں چیزیں الحمدللہ کامل اور مکمل طور پر نظر آتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کفر کہ جو زمین کرۂ ارض پر کسی جگہ بھی اس نظام کو آنے نہیں دے رہا، ان کو برداشت نہیں ہے کہ آج دنیا کے کسی خطے پر اسلام کا عادلانہ نظام، رسول اللہ کا عادلانہ نظام اگر آج بھی آ گیا تو پھر دنیا کے سارے نظاموں کی چھٹی ہو جائے گی۔ پھر یہ جمہوریت اور یہ کمیونزم اور یہ سوشلزم اور یہ کیپٹلزم اور یہ فلانا ازم اور یہ فلانا ازم، اس لیے کہ اسلام نے جو نظام دیا ہے اس کی بنیاد دو چیزوں پہ، ایک اللہ کا خوف اور دوسرا عدل۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی، وہ انہی دو چیزوں کی نصیحت فرمائی کہ ان ولیت الامر، کہ اے معاویہ جب تو اقتدار میں آ جائے گا، جب تجھے اقتدار ملے گا، وہ یہ خوشخبری تھی سیدنا معاویہ کے لیے، تو فاتق اللہ، پہلی چیز یہ ہے کہ تو اللہ سے ڈر، اور دوسرا عدل کو قائم رکھنا، کہ کبھی بھی عدل کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ اور آج بھی اس دور میں بھی انسانیت کی نجات اور انسانیت کی کامیابی اگر ہے تو وہ اسی نظام میں ہے۔ آج پوری دنیا حقوق انسانی، حقوق انسانی، حقوق انسانی، حقوق انسانی کی رٹ لگائے ہوئے ہیں۔ تو حقوق انسانی کا جو سب سے بڑا چارٹر، جو سب سے بڑا اصول اور جو سب سے بڑا ضابطہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اس نظام کے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے اندر جو اصول اور ضابطہ موجود ہے، نہ اس سے پہلا ایسا کوئی نظام دنیا کو کوئی دے سکا، نہ آج تک کوئی دے سکا، اور نہ قیامت تک کوئی دے سکے گا۔ لیکن بدنصیبی یہ کہ آج خود ہم مسلمانوں کو، آج ہمیں اپنے اس نظام کے بارے میں علم نہیں۔ آج ہم نے نظام ہے، اگر نظام اسلام کی بات کرو تو فوراً ہمارے ذہنوں میں صرف اتنا آتا ہے کہ شاید نظام اسلام یہ ہاتھ کاٹنا، سنسار کرنا، رجم کرنا، شاید صرف یہ نظام اسلام۔ نہیں، یہ نظام اسلام نہیں ہے پورا، یہ تو نظام اسلام کا ایک تعزیراتی حصہ ہے، جز ہے، کہ جرم ہوگا تو اس جرم کی یہ سزا ہے، جرم نہیں ہوگا تو کوئی سزا نہیں ہے۔ لیکن آج چونکہ دنیا مغرب نے اتنا پروپیگنڈا اسلام کے خلاف، نظام اسلام کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عادلانہ نظام کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کر دیا ہے کہ آج خود مسلمان خائف ہے اس نظام سے، خود مسلمان حکمران خائف ہے اس نظام سے۔
اور یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ اگر نظام شریعت آ گیا، نظام اسلام آ گیا، تو پھر وہ جی ہاتھ کٹے گی، وہ جی رجم ہوگا، وہ جی جناب قصاص ہوگا، وہ جی دیت ہوگی۔ بھائی یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب کوئی جرم سرزد ہوگا۔ دوسری طرف جو اسلام اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام عدل دیتا ہے، جو نظام معیشت دیتا ہے، جو نظام استحکام دیتا ہے، جو برابری کا نظام دیتا ہے، اس کو کوئی بھی بیان نہیں کرتا، اس کو کوئی بھی سامنے نہیں لے کے آتا۔ اور وہ اس لیے نہیں لے کے آتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ نظام آ گیا، یہ نظام برپا ہو گیا، تو پھر دنیا سے باقی سارے نظام مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دوران وضو یہ دعا دی اور یہ بشارت دی اور یہ خوشخبری دی کہ معاویہ اگر تجھے حکمرانی مل گئی اور تو حکمران بن گیا تو دو چیزوں کو بنیاد بنانا اور دو چیزوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا، ایک خوف خدا، اللہ کے سامنے جواب دہی، اور دوسرا عدل اور انصاف۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پورا دور مبارک وہ ان دو چیزوں کا الحمدللہ نمونہ تھا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ کو، یہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ یبعث اللہ معاویہ یوم القیامہ وعلیہ رداء من نور الایمان، کہ قیامت کے دن جب سب اٹھائے جائیں گے، جب ہم سب اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، جیسے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کل قیامت کے دن قبروں سے اٹھایا جائے گا تو رسول اللہ نے فرمایا سب سے پہلے میں اٹھوں گا، سب سے پہلے میں اٹھوں گا، اور میری دائیں طرف ابو بکر ہوگا اور بائیں طرف عمر ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خوشخبری دی کہ یبعث اللہ تعالی معاویہ یوم القیامت وعلیہ رداء من نور الایمان، کہ جب معاویہ قبر سے اٹھے گا تو سیدنا معاویہ کے اوپر ایمان کے نور کی چادر ہو، سبحان اللہ، ایمان کے نور کی چادر۔ لہذا سیدنا معاویہ کے ساتھ بغض رکھنے والے، سیدنا معاویہ کے ساتھ عداوت رکھنے والے، سیدنا معاویہ کی توہین کرنے والے، وہ کل اپنا انجام سوچ لے کہ جب اللہ کے دربار میں ہم سب حاضر ہوں گے، ہم سب جائیں گے، اور جب سیدنا معاویہ ایمان کی چادر لیے ہوئے اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو وہاں پھر کیا جواب دیں گے؟ اور ٹھنڈے دل سے غور کر۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک دن سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام کے گھر کھانا نوش فرمایا، اور اس کے بعد وہیں پہ آرام فرمانے لگے، اور تھوڑی دیر کے بعد آنکھ لگی، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ اٹھے اور مسکرانے لگے۔ تو سیدنا ام حرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ بھی موجود تھے، کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری امت کے نوجوان، میری امت کے سپاہ، میری امت کے سالار وہ سمندر میں جہاد کر رہے ہیں،
اور فرمایا کہ جو سب سے پہلے سمندر میں جہاد کرے گا تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اور پھر تاریخ سے ثابت ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب سے پہلا جو بیڑا مسلمانوں نے تیار کیا اور جو سب سے پہلا بحری لشکر اور بحری فوج جو قبرص پہ حملے کے لیے گئی تو اس کی قیادت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں حضرت ابو الدرداء اور دیگر حضرات صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری دی کہ اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، کہ اول جیش کے پہلا بحری بیڑا لے کر جو جہاد کرے گا، جہاد کے لیے نکلے گا تو قد اوجبوا، ان کے لیے جنت واجب ہے۔ اور ان جنتیوں کا سردار کون تھا؟ سیدنا معاویہ۔ اس لیے میرے عزیزوں میرے نوجوانوں، سیدنا معاویہ اور تمام صحابہ کرام یہ ہمارے ایمان کا جز ہیں۔ یاد رکھیں کہ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مشہور ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، سوال کیا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز ان کی عظمت، ان کی فضیلت زیادہ ہے یا حضرت معاویہ کی عظمت و فضیلت زیادہ ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک معیار بنا دیا اور فیصلہ کر دیا، فرمانے لگے کہ تم عمر ابن عبدالعزیز اور معاویہ کا کیا تقابل کرتے ہو؟ حالانکہ سیدنا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بعد ہمارے علماء نے، تاریخ دانوں نے، مورخین نے، انہوں نے عمر ابن عبدالعزیز کے دور خلافت، صرف 2 سال دور خلافت ان کا رہا، 2 سال، کہ ان کو یعنی دور خلافت میں شامل کرتے ہیں کہ وہ 5ویں خلیفہ۔ اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 19 سالہ بلا شرکت غیر۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا، پوچھا کہ عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں یا معاویہ؟ تو عبداللہ ابن مبارک نے جواب دیا کہ تم عمر ابن عبدالعزیز اور سیدنا معاویہ کا تقابل کرتے ہو؟ عمر ابن عبدالعزیز کی کیا حیثیت یا کیا اہمیت معاویہ کے مقابلے میں؟ معاویہ کو تو چھوڑو، معاویہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں نکلا کرتا تھا، غزوات میں نکلا کرتا تھا، اس گھوڑے کے نتنوں کے اندر جو دھول جا کر لگتی تھی، عمر بن عبدالعزیز تو دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ معاویہ صحابی ہے، عمر بن عبدالعزیز تابعی ہے، اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے نوجوانوں کہ کائنات کے سارے غوث، سارے قطب، سارے ولی، سارے ابدال جو آج تک پیدا ہوئے یا قیامت کی صبح تک پیدا ہوں گے، یہ سارے ایک طرف ہو جائے تو رسول اللہ کے کسی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اپنا عقیدہ سیکھو، عقیدہ۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فیصلہ کر دیا قیامت تک کے لیے
کہ عمر بن عبدالعزیز وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا دور بڑا سنہری دور، بڑا عظمتوں والا دور، کہ 2 سال یعنی حکمرانی کی، اور پھر تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایسا بھی وقت آیا کہ کوئی زکات لینے والا پوری مملکت میں نہیں رہا۔ یہ اسلام کا نظام ہے، یہ نظام یہ جس کی طرف آج میں اور آپ اور یہ امت نہیں آ رہی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کی عمارت سے پہلے دولت اسلامیہ کی کیا کیفیت تھی؟ وقت نہیں ہے کہ میں آج کروں گا، یہ کافی وقت ہو گیا۔ اور جب عمر بن عبدالعزیز آیا اور اس نے حقیقی معنوں میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا نفاذ کیا، تو اس کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا یہ نتیجہ نکلا کہ 2 سال میں پھر پوری مملکت اسلامیہ میں کوئی زکات لینے والا نہیں تھا۔ زکات دینے والے زکات لے کر گلیوں گلیوں میں مارے پھرتے تھے اور کوئی زکات لینے والا نہیں تھا۔ یہ ہے اس نظام کی کرامات اور اس نظام کی برکتیں۔